عرصہ سے پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس پارٹی میں کام کروں جو پاکستان اور اسلام کے فلسفے کے مطابق ہو. تو کچھ عرصہ پہلے لاہور منصورہ میں مجھے سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور میں نے دوستوں سے مشاورت کر کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں کیوں نہ ایسی جماعت میں کام کروں جہاں دین دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا ہو ملے. تو لہذا آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ دن رات محنت کر کے اس پارٹی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے. پاکستان زندہ باد, اسلام بھائی. مسلسل بڑھتی ہے, حکومتیں بدل جاتی ہیں لیکن عوام کی حالت نہیں بدلتی. ووٹ لینے والے امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں, انہی گلیوں اور محلوں میں بستے ہیں, لیکن ووٹ لینے کے بعد کوئی رائٹ میں محل بناتا ہے اور کوئی بنی گالا میں, اور عوام انہی گلیوں اور محلوں میں اپنے مسائل کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں دو گروہ ہیں. یہاں پارٹیاں نہیں ہیں, یہاں صرف دو گروہ ہیں. ایک گروہ بیانیے والا گروہ ہے, بیان دینے والا, تقریریں کرنے والا, پریس کانفرنسیں کرنے والا, لوگوں کو خواب دکھانے والا, اور ایک گروہ عملی گروہ ہے. بیانیہ گروہ وہ ہے بے روزگاری, لاقانونیت, سٹیٹس کو کے خلاف عوامی جذبات کی ترجمانی پر اور اس عظیم الشان احتجاج اور ریلی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے عزیزوں، پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے قرارداد مقاصد موجود ہے، آئین پاکستان موجود ہے، تمام مسالک کے اکابر علماء کے 22 نکات کا قومی ڈاکومنٹ موجود ہے. لیکن المیہ ہے کہ آج تک پاکستان اپنے حقیقی نظام اور قیام کے مقاصد کے مطابق نظام حاصل نہیں کر سکا. عوام کو توقع تھی کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ملک کے حالات سنبھلیں گے، ماضی کی ناکام حکومتوں کا تسلسل اور اسلوب ختم ہوگا. لیکن عوام کو اتنی بڑی اور تاریخی مایوسی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں ایران جیسا نظام لاؤں گا، چین جیسا نظام لاؤں گا، ریاست مدینہ کا نظام لاؤں گا. پھر فرماتے ہیں امریکہ جیسا صدارتی نظام ہونا چاہیے. حکومت کی ناکامی
اصل بنیاد یہی ہے کہ حکومت پہ بٹھا دیے گیا نظام کا ویژن ہے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے اور نہ ہی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا ان کے پاس کوئی لایا عمل ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کا نظام صرف اسلام ہے، قرآن و سنت کی بالادستی ہے، اللہ کے دین کی بنیاد پر عوام کی وحدت اور یکجہتی ہے۔ اگر کوئی حکمران، کوئی پاکستانی پارٹی جو اقتدار پر آئے وہ آئین کی روح کے مطابق عمل کرے تو پاکستان باعزت، باوقار، خوشحال اور استحکام کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، پاکستان کا نظام چلانے کے لیے جمہوریت، پارلیمانی نظام، آزاد، خود مختار اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخاباتی تبدیلی کا بااعتماد قیادت کا ذریعہ ہے، لیکن پاکستان نے انتخاب کے نظام کو داغدار کیا ہے، بے وقار کیا ہے۔ فوجی آمروں نے، مسلم لیگ نے، پیپلز پارٹی نے انتخابات میں ووٹوں کی ہمیشہ چوری کی اور اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو کے، لیکن سینٹ کے انتخاب نے، ضمنی انتخابات نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان نے انتخاب کی چوری نہیں، ڈاکہ مارا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکا سیٹ کو کالعدم قرار دے کے دوبارہ انتخاب کی بات کی ہے۔ وفاقی کابینہ اپیل میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے، حکومت کو اپیل نہیں، ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے عوام کو، جمہوری قوتوں کو شفاف انتخاب خیرات میں نہیں دے گی۔ جمہوری قوتوں کو، سیاسی قوتوں کو ہر طرح کے مفادات سے آزاد ہو کے شفاف انتخابی اصلاحات کے لیے قومی ڈائیلاگ اور انتخابی اصلاحات کرنا ہوگی، وگرنہ انتخابات کی تاندلی، غیر شفاف انتخاب سیکورٹی رسک بنتے چلے جائیں گے۔ جماعت اسلامی نے سراج الحق صاحب کی قیادت میں انتخابی اصلاحات کی تجاویز تیار کی، سفارشات تیار کی ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سیاسی جمہوری قیادت کے پاس جائیں گے اور انہیں قائل کریں گے کہ آؤ پاکستان کے عوام کو اعتماد دینے کے لیے شفاف انتخابات پر اکٹھے ہو جائیں۔ میرے عزیزو، مہنگائی،
بے روزگاری، لاقانونیت، سٹیٹس کو، یہ لوگوں کا لاپتہ ہونا اس لیے ہے کہ ہم نے قرضوں کی صورت میں، سود کی لعنت کی صورت میں، کرپشن، بدعنوانیوں کی صورت میں قومی معیشت کو پانچ کیا ہے۔ بیرونی امداد نہیں، اپنی قوم پر اعتماد، اپنے کسانوں پر اعتماد، اپنے مزدوروں پر اعتماد، اپنے جوانوں پر اعتماد، اپنی خواتین پہ اعتماد اور خود انحصاری کے ساتھ ہمیں معاشی بحران ہوگا۔ شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ہمیں خود انحصاری کی طرف آنا ہوگا۔ بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ مودی فاشسٹ ظلم کی انتہا کر رہا ہے، کشمیری پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستانی کشمیریوں کے پشت پان ہے، لیکن حکمران اپنے ارادوں میں دل میں لے کشمیریوں پہ یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں مسلط ہو سکتا۔ حکمرانوں، ہم تمہیں کشمیر پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیری اپنے مستقبل کا حق خود ارادیت کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ پاکستان لاتعداد مسائل سے دوچار ہے، بڑے صوبے عوام کے لیے بڑے مسائل کی وجہ بن گئے ہیں۔ پاکستان کی ضرورت ہے، انتظامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے، انتظامی علاقے چھوٹے ہونے چاہیے، نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن بہاولپور کے عوام کا یہ حق ہے کہ بہاولپور صوبے کا یہ حق تسلیم کیا جائے۔ میرے عزیزو، بس آخری بات یہ ہے، یہ سیاست کا، موروثیت کا، خاندانوں کا، مال دولت اور پیسے کا نظام ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان کو منظم، بااعتماد، ہماگیر ایک مضبوط گروہ کی ضرورت ہے۔ آج سراج الحق صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں، کارکنان سے کہتا ہوں، انتخابی نشان ترازو کو عام کریں، نظریاتی انقلابی منشور کو لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے عزیزو، حالات ایک بڑے بگاڑ کی طرف ہے، لیکن میرے دوستو، ہر حکومت عوام کو مایوس کرتی ہے۔ سرائکی سمجھ دیو، سمجھ دیو بابا، تساں جان دیو کرکٹ پاکستان دا مقبول کھیل ہے۔ کرکٹ تساں دے دیو ایک بالر ہوندے، او گیند تے تھکا لا لا کے گیند کو چمکیں دے،
کہیں دے چو سوئنگ نکل آوے، لیکن میرے دوستو عمران خان صاحبی بولر ورلڈ کپ جیتے نے وکٹا کی دیے نے ایو ان تک سمجھتے پہن کہ قوم کوئی تھک لا کے کم چلا گنسا میں نہ کو آدھا ایک گیند تھک نال چل دیئے ملک تھکا نال نہیں چل دے ملک چلاون کتے اہلیت چاہی دیئے دیانت چاہی دیئے باعتماد ٹیم چاہی دیئے انشاءاللہ جماعت اسلامی ملکوں برانا تو نجات دویسی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں موجود ہوں، یہاں کے لوگ بڑے عظیم ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے یہاں ایک ریاست تھی اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان بنتے وقت یہ پوری ریاست مشکل سے دوچار تھی، تو ریاست باولپور کے نواب اور عوام نے اپنا پیسہ بھی نچاور کیا، دینے کے لیے تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، آپ لوگوں نے نئی حکومت کو پیسہ دیا تھا، دفتر میں رکھنے کے لیے کرسیاں نہیں تھی، آپ نے کرسیاں دی، اور یہ وہ بہاولپور ہے جہاں کی ریاست نے غلاف کعبہ بنا کر حرم پاک کو تحفے کے طور پہ بھیجا تھا، اور یہ وہ بہاولپور ہے جہاں کا گندم یہاں کے لوگ اٹھا کر مکہ اور مدینہ بیچتے تھے۔ اس لیے یہ ریاست ایک بہت مقدس ریاست تھی۔ آج میں یہاں کے لوگوں کے درمیان حقانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ جس ریاست اور لوگوں کی یہ قربانیاں ہیں، آج 73 سال بعد میں یہاں پر موجود ہوں، تو آپ کے چہروں سے کس نے یہ مسکراہٹیں چرائی ہیں؟ اس شہر میں یہ غربت کیوں ہے؟ یہاں کے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ یہاں کے لوگ اپنی بنیادی حقوق سے محروم کیوں ہیں؟ اور افسوس کی بات ہے، مجھے یہاں کے امیر نے بتایا کہ یہاں کے انتظامیہ نے جلسے کے منتظمین کو اجازت نہیں دی کہ آپ لوگوں کے لیے کرسیاں مہیا کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ 73 سال بعد بھی آپ کے انتظامیہ کے کوپڑی میں آمرانہ اور ڈکٹیٹرشپ کی جراثیم اور کیڑا موجود ہے۔ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، یہ کیڑا وقت آنے پر تمہاری کوپڑی سے ہم نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ملک، یہ ریاست، یہ عوام کا ملک ہے، یہ کسی ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے۔ میں ڈپٹی کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس آئین نے، کس قانون نے یہ حق دیا ہے کہ آپ نے یہاں کے کارکنان کو آرڈر دیا کہ یہاں کے لوگ سڑک پر دریوں پر تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن کرسیوں پر نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ نے یہاں کے معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہاں زمین پر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ تم جس کرسی پر بیٹھے ہو، یہ کرسی تمہاری نہیں ہے، یہ عوام کی ہے۔ تم ہمارے ملازم ہو، تم ہمارے نوکر ہو، تم ہمارے ٹیکسوں پر تنخواہ لیتے ہو، تمہارے گاڑیوں میں میری قوم کی دولت پر خریدی ہوئی تیل ہے۔ جو میری قوم سے جمہوری حق چھینتا ہے، میرا ہاتھ اس کے گریبان میں ہوگا۔ جو میری قوم کے سروں پر
میرا ڈنڈا بھی ان کے کپڑوں پر انشاءاللہ برسے گا۔ میرے دوستو، ان لوگوں کو کارکنان سے لڑنے کی بجائے ہماری جمہوری جدوجہد کو کمزور کرنے کی بجائے غربت سے لڑنی چاہیے، بے روزگاری سے لڑنا چاہیے، مہنگائی سے لڑنا چاہیے، بدامنی سے لڑنا چاہیے۔ بے شرم لوگوں، چاروں طرف تم دیکھتے نہیں ہو۔ آج ملیشیا ہم سے جغرافیہ اور تعداد میں چھوٹا ملک ہے، لیکن ایشیا کا معاشی ٹائیگر بن گیا۔ آج سعودی عرب سپر کمپیوٹر بنا رہا ہے، آج ترکی الیکٹرک موٹر بنا رہا ہے، آج سری لنکا جہاں 2 دن قبل وزیر اعظم تشریف لے گئے، دنیا کا ایک بین الاقوامی معاشی زون بن رہا ہے، اور تم نے نام پیدا کیا یو ٹرن لینے میں، جھوٹ بولنے میں۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو مرغیوں اور اندوں کی معیشت میں بند کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ لوگ غریب آدمی کو نہ سیاست میں موقع دیتے ہیں، نہ ایوانوں میں جانے دیتے ہیں، نہ غریب کا بیٹا کسی اچھی منصب پر بیٹھ سکتا ہے۔ کیا غریب کا کام صرف ووٹ دینا ہے؟ غریب کا کام ان ظالم جاگیرداروں کے لیے زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں؟ کیا غریب کا کام ان عالیشان کوٹھیوں کا طواف کرنا ہے؟ کیا غریب کا کام ان کے جلسوں میں ان گناہگاروں اور لوٹ مار کے اسپیشلسٹ لوگوں کو اپنے کن نہیں؟ میں اپنے ملک کے عوام کو، میں اپنے ملک کے کسانوں اور کاشتکاروں کو، میں اپنے ملک کے مزدوروں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ 73 سال تمہاری اوپر اس کلاس نے حکومت کی، جن کی کوئی صلاحیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ دولت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کی بوٹ پالش کیے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کے گھوڑے مالش کیے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سراج الدولہ کا اور سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کر کے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا، اور اس غداری کے نتیجے میں ان کو یہ بڑے بڑے جاگیریں اور بڑے بڑے رقبے ملے تھے۔ آج بھی ان کی اولاد تمہارے سروں پر مسلط ہے۔ ہم اس لیے میدان میں نکلے ہیں کہ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے تحریک پاکستان کے لوگوں نے، مجاہدوں نے قربانی دی، لوگوں نے جام شہادت نوش کیے، جن کے خاطر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی۔ 73 سال ہو گئے، ہمارا عام پاکستانی اس پاکستان کی تلاش میں ہے جس کا وعدہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا کہ یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، یہاں قرآن کا نظام ہوگا، یہاں انصاف ہوگا، یہاں محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئے گا، یہاں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا، یہاں کوئی بھی آئین سے بالا تر نہیں ہوگا۔ لیکن قائد اعظم کے رحلت کے بعد انہیں لوگوں نے تمہارے اداروں کو تباہ کیا، تمہاری جمہوریت کو تباہ
کو بار بار توڑا اور سبوتاش کیا، اور آج بھی ان کے 5واں نسل حکومت میں موجود ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ان شہزادوں کی سیاست کا خاتمہ ہو، ان شہزادیوں کی سیاست کا خاتمہ ہو۔ یہ کیسا نظام ہے کہ غریب کا بچہ رزق تلاش کرنے کے خاطر گندگی کے ڈھیر میں رزق ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ کیسا نظام ہے کہ غریب کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ایک سفارش کا اور رشوت کا ضرورت محسوس کرتا ہے؟ آپ لوگ نانی شبینہ کے محتاج، آپ لوگ علاج کے خاطر قرض لینے پر مجبور، آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے خاطر اپنے بیویوں کے زیورات فروخت کرنے پر مجبور، اور ان کے کتے پجورو گاڑی میں نظر آتے ہیں، ان کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس نظام سے ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، اور جو اس نظام سے بغاوت نہیں کرتا وہ ظلم میں شریک ہے، وہ بڑا منافق ہے۔ یہاں کے حکمرانوں نے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ریاست باولپور کی بحالی کا وعدہ کیا تھا۔ ریاست باولپور دوبارہ بحالی کا متفق کا قرارداد صوبائی اسمبلی سے جناب ڈاکٹر وسیم اختر صاحب نے پاس کروایا تھا، بلکہ یہاں تو پیپل پارٹی نے جنوبی پنجاب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو اپنا صوبہ، نیا صوبہ بنائیں گے۔ پیپل پارٹی کے بعد مسلم لیگ نے وعدہ کیا تھا، پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا، لیکن آج 1000 دن اس حکومت کے گزر گئے، دور دور وہ صوبہ نظر نہیں آتا۔ اس حکومت نے جتنا جھوٹ 1000 دنوں میں بولا ہے، اتنا جھوٹ 73 سالوں میں کسی حکومت نے نہیں بولا ہے۔ جھوٹ میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کا کوئی ورلڈ کپ ہو تو ورلڈ کپ، جھوٹ کا ورلڈ کپ یہی حکومت حاصل کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو کپ ملے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک خوبصورت جغرافیہ رکھتا ہے۔ ہمارے چاروں طرف ساری دنیا کے ساتھ رابطے کے لیے پاکستان ہی واحد ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے بڑے احسانات ہمارے اوپر جتائے جا رہے ہیں، لیکن چائنا کو اس سمندر تک پہنچنے کے لیے ان کی بحری جہاز 8 ہفتے سفر کرنے پر مجبور تھا۔ اب 8 ہفتے کی بجائے 6 دنوں میں ان کا سامان سمندر تک پہنچے گا۔ پاکستان 1600 کلومیٹر ساحل رکھتا ہے۔ دنیا کے سروے کے مطابق، بین الاقوامی سروے کے مطابق، اگر ساری دنیا میں 50,000 ٹن سونا موجود ہے تو 1100 ٹن سونا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی مٹی میں مدفون ہے اور موجود ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے پاکستان کو 50 کروڑ ڈالر کا کوئلہ سے نوازا ہے۔ گندم پیدا کرنا، گنا پیدا کرنا، دال پیدا کرنا، پاکستان اس میں 8واں، 5واں اور 7ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان دنیا میں، ساری دنیا میں ان ٹاپ 10 ممالک میں ہے جہاں ٹورزم کے سب سے زیادہ امکانات موجود ہیں۔ لیکن شرم کی بات دیکھیے، ایک ترکی ہے جہاں ہر سال 5 کروڑ سیاح جاتے ہیں اور ملین ڈالر ترکی اس سے کماتا ہے، لیکن پاکستان صرف 3.5 لاکھ لوگ یہاں پر
آتے ہیں۔ پاکستان غریب نہیں ہے، لیکن حکمرانوں کے چوریوں نے، لوٹ مار نے، مس کرپشن نے، خراب طرزی حکمرانی نے پاکستان کو مقروض بنایا، پاکستانیوں کو غریب بنایا، پاکستان کو تماشا بنایا۔ آج دنیا میں آپ کا شناختی کارڈ کا نمبر 107واں نمبر ہے۔ میرے دوستو، کن کی وجہ سے؟ ان نالائق حکمرانوں کی وجہ سے۔ اس لیے پی ٹی آئی ہو، پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، یہ ظالم جاگیرداروں کے کلب ہے، یہ کرب سرمایہ داروں کے کلب ہے۔ ان تینوں پارٹیوں میں شوگر مافیا موجود ہے، پٹرول مافیا موجود ہے، آٹا مافیا موجود ہے، اور یہی ٹمبر مافیا ہے جو ان تینوں پارٹیوں کو ان کے الیکشن کو سپانسر کرتی ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہی شوگر مافیا، یہاں آٹا مافیا، ٹمبر مافیا ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ آج سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں 35 کروڑ روپیہ میں پارٹی لیڈروں نے ٹکٹ بکے ہیں، ٹکٹ خریدے گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو سینیٹر 35 کروڑ روپیہ چندہ، رشوت کے نام پہ چندہ وہ دے کر سینیٹر بنتا ہے، وہ اپنی پراپرٹی میں اضافہ کرتا ہے، وہ اپنی ملوں میں اضافہ کرتا ہے، وہ اپنے کارخانوں میں اضافہ کرتا ہے، وہ عوام کی حقوق کے لیے نہیں لڑتا۔ میرے دوستو، ان لوگوں کی وجہ سے آج 7 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان نالائق حکمرانوں کی وجہ سے 2.5 کروڑ پاکستانی بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہیں۔ ان نالائق حکمرانوں کی وجہ سے 85% پاکستانی گندا پانی پیتا ہے، جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، یرقان کی بیماریاں عام ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، ان کی وجہ سے پانی موجود ہے اور لوگ پانی سے محروم ہیں، 5 دریا موجود ہے اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ حکومت کہتی ہے اگرا کی وجہ سے، نپرا کی وجہ سے۔ میرے دوستو، میں حیران ہوں کہ اسلام آباد میں ایک ہاتھی تھا، کاون اس کا نام تھا، اس پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے، عزت کے ساتھ کمبوڈیا کے جنگلات میں پہنچایا گیا، لیکن اسی اسلام آباد میں پاکستانیوں کے بچے جو غریب ہوتے ہیں وہ دوائی سے محروم ہے، جو غریب ہوتے ہیں وہ تعلیم سے محروم ہے، جو غریب ہوتے ہیں وہ چھت سے محروم ہے۔ میں حیران ہوں اس پاکستان پر جہاں ہاتھی مزے میں، کتے مزے میں، گھوڑے مزے میں، لیکن آپ ان ظالموں کی منہ میں دودھ ڈالنے والے پاکستانی لوگ، اب آپ کو سوچنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ عمران خان نے جتنے وعدے کیے تھے سب جھوٹ بولا ہے۔ پی ٹی آئی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا، کہتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے 5 سال ناکافی ہے، آپ کو 100 سال بھی ملے عمران صاحب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ آپ نے انہی لوگوں کو اپنی پارٹی میں اکٹھا کیا جس کے ظلم سے لوگ تنگ آئے تھے، آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے انہی لوگوں کو اٹھا کر عوام کے کندھوں پر سوار کیا۔ اس نے قوم کا مسئلہ حل نہیں کرنا ہے، اس نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں۔ باہر سے مشیر درآمد کیے گئے ہیں اور درآمد شدہ وزراء اور درآمد شدہ مشیر آج ہمارے فیصلے کرتے ہیں، ہماری تقدیر کے بارے میں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے نعرہ لگایا مدینہ کی اسلامی ریاست 1000 دنوں میں
ایک قدم مدینہ کی ریاست کی طرف نہیں اٹھایا، سودی نظام کو مزید مضبوط کیا، کرپشن میں اور اضافہ ہوا، ظلم میں اور اضافہ ہوا، غربت میں اور اضافہ ہوا۔ اب مجھے بتائیں کہ اب کرنا کیا چاہیے؟ مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے فردوس عاشق صاحبہ کو بھرتی کیا، مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے انہوں نے فیصل وڈا صاحب کو بھرتی کیا، جن کو پتہ نہیں ہے کہ مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کیا جن کے بارے میں قوم جانتی ہے۔ پرویز مشرف کے پارٹی میں تھے، پیپل پارٹی کے گروپ میں موجود تھے، انہوں نے اس وقت بھی ہمارا نظام تباہ کیا، اور آج بھی یہی لوگ تمہاری تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہے۔ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا آج شرمندگی سے دوچار ہے۔ آج پی ٹی آئی کے ساتھ بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج وہ جو پرانے چور ہیں وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور نئے چور بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کس طرح ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ابھی آپ نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں دیکھا کس طرح سینٹ کا بہترین ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کیا، ایک دوسرے کو راستہ دیا، اس لیے کہ ظالم ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ اس ملک میں یا ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ آج میرے سامنے پاکستان کے مظلوم لوگ بیٹھے ہیں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ میرا بیانیہ یہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، قانون کے بالادستی ہوگی، انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمارے نظام میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ہم بلا سود قرضے دیں گے، ہم مفت تعلیم دیں گے، ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے، روزگار ملنے تک ہم نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ ہمارے پاکستان میں برابری ہوگی۔ میرے نظر میں پاکستان جرنیلوں کا نہیں ہے، نہ جرنیلوں نے بنایا۔ پاکستان چودھریوں کا، خوانینوں کا، نوابوں کا نہیں ہے، نہ انہوں نے بنایا۔ پاکستان پاکستانیوں کا ہے اور پاکستانی یہاں حکومت کریں گے۔ ان شہزادوں کا دور ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ مستقبل اس ملک میں اسلامی نظام کا ہے۔ آج بھی جو پارٹیاں پی ڈی ایم میں جمع ہیں، یہ بھی وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نہیں بار بار این آر او کر کے اقتدار میں آئے تھے، یہ بھی اسی این آر او کے نتیجے میں موجود ہے۔ یہ اس چھتری تلے سب ایک ہے، اور آج بھی ان تمام پارٹیوں کا رابطہ ہے کہ کب ہماری باری آئے گی، کب ہمیں اشارہ ہوگا۔ لیکن اب کسی کا اشارہ نہیں چلے گا، اب عوام کا اشارہ چلے گا، اب عوام کا راج ہوگا، اب آپ کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں چولستان کے لوگ آئے ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ چولستان کی زمین یہ چولستانیوں کی ہے، جن کے باپ اور جن کے دادا کے قبریں چولستان میں موجود ہے۔ کوئی بھی آپ کی زمین آپ سے نہیں لے سکتی۔ ہم آپ کو آپ کا حق دیں گے۔ میں باولپور کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں، آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ جماعت اسلامی اس ملک میں اسلامی نظام چاہتی ہے، اللہ کی حکمرانی چاہتی ہے، عدل اور انصاف چاہتی ہے، قانون کی حکمرانی چاہتی ہے، عدالتوں میں قرآن کا نظام چاہتی ہے، مفت تعلیم اور یکساں نظامی تعلیم چاہتی ہے، غریب کے لیے مفت
اور ارزان علاج دینا چاہتی ہے۔ ہمارے عدالتوں میں ہر مظلوم کی وکالت ریاست کرے گی۔ ہم انصاف کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی مہربان نے فرمایا کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس ملک میں ہر مظلوم کی وراثت، ہر مظلوم کا چتری، پاسبان، ان کی حقوق کی حفاظت کرنے والی وہ ریاست ہوگی، وہ حکومت ہوگی۔ اس لیے باولپور کے لوگوں، ماضی میں آپ نے ڈاکٹر سید وسیم اختر کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے آپ لوگوں کو عزت دی، ان لوگوں نے آپ کو بیچا نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر وسیم کو جانتا ہوں، جماعت اسلامی پنجاب کے امیر تھے، اور جس دن ان کی امارت سے وہ فارغ ہو گئے تو ہمارے جماعت کی گاڑی کو منصورہ میں کھڑا کر کے ٹرین میں بیٹھ کر بہاولپور آئے تھے۔ یہی دیانت تھی، یہی امانت داری تھی۔ میرے دوست اور میرے بھائیوں، مجھے کوئی پیش کرے پاکستان کے منتخب لوگوں کی سلاٹ میں، کوئی ڈاکٹر وسیم اختر، کوئی نعمت اللہ خان، کوئی عبدالستار افغانی، کوئی لیاقت بلوچ، کوئی ڈاکٹر فرید پراچھا۔ میرے دوستو، آپ نے سب کو موقع دیا، ایک موقع پاکستان میں اسلامی نظام کو دے دے، ایک موقع پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جماعت اسلامی کو دے دے۔ سید ذیشان اختر انشاءاللہ انہی روایتوں کی امین ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے راستے پر چل کر آپ کے خاطر جان اور مال کی قربانی انشاءاللہ یہ نوجوان اور اس کا ٹیم دے گا۔ بس باولپور کے لوگوں، میرے ساتھ اللہ کو گواہ کر کے اعلان کرو کہ ہم آئندہ اسلامی نظام کا ساتھ دیں گے، ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا ساتھ دیں گے، ہم اس ملک اور انصاف کے لیے اور قانون اور پاکستان میں ظلم کا مقابلہ کریں گے، ہم ظالموں کا مقابلہ کریں گے، لٹیروں، جاگیرداروں اور کرد سرمایہ داروں کی دولت لے کر ہم غریب عوام میں تقسیم کریں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پنجہ باد، پنجہ باد، اور بہاولپور کے عوام بھی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔